نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں دو قسم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق جمع حق کی ہے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو ایک ذات پر دوسری ذات کے مقابل لازم ہو۔ اول اہم اور مقدم حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جسے کہ ارشاد ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کر لیں اگر یہ مؤمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، جو اس کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے، بے شمار نعمتوں سے اسے نوازا ہے، لہذا انسان پر اسی کا حق مقدم ہے، جسے کہ ارشاد ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، منعم حقیقی ہے، یعنی نعمتیں دینے والی ذات وہی ہے، لہذا اسی کی عبادت کی جائے اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ اور اخلاق اختیار کیا جائے، اسی کی پوجا اور پرستش کی جائے، اسی کی اطاعت اور بندگی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی ذات کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت اور اس کے حقوق کی معرفت، جیسے کہ ارشاد ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یعنی وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ اور تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لایا جائے۔ اس کو جب مان لیا تو پھر عبادت اسی کی جائے، جیسے ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت مختص ہے ایک اللہ کے لیے۔ عبادت قلبیہ یعنی دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کا خوف ہو، اسی سے امید ہو، اسی پر توکل ہو۔ عبادت لسانیہ یعنی زبان سے اللہ کی عبادت، دعا ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی پناہ طلبی ہے، اسی سے فریاد طلبی ہے۔ عبادت بدنیہ یعنی نماز، روزہ، طواف، رکوع، سجدہ اسی کے لیے مختص کیا جائے۔ عبادت مالیہ جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، نذر ہے، وقف وغیرہ، یہ سب اللہ کے لیے مختص کیے جائے۔ عبادت بدنیہ اور مالیہ دونوں کا مشترکہ جیسے عمرہ اور حج ہے، لہٰذا یہ ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے مختص کیے جائے، اس میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے جتنے احکام ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے اوامر کی پابندی ہو اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا جائے، جیسے کہ ارشاد ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یعنی یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو اس کا بدلہ اور صلہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے
کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا اسے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔